ملک صدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں شاید میں زیادہ مختصر نہ کروں، کچھ ضرور بولوں گا۔ ایک اچھا موقع ہے کہ آج ہم پارلیمنٹیرین اور ہمارے تمام جج صاحبان اور خصوصاً ہمارے فیڈرل شریعت کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے محمد نور مسکانزئی صاحب، ان کے ساتھ ہمارے ایک مہمان جسٹس بھی وہاں سے تشریف لائے ہیں۔ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم سیاست تو نہیں کریں گے لیکن اپنے مسائل اور اپنے مشکلات پہ کچھ ضرور بولیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو ضرور سنیں گے اور اگر جس حد تک ہو وہ اس پہ کچھ عمل درآمد بھی ہو۔ تو سب سے پہلے محترم چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جمال خان مندوخیل صاحب، قابل احترام چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ محمد نور مسکانزئی صاحب، بلوچستان ہائی کورٹ کے جج صاحبان، فیڈرل شریعت کورٹ سے تعلق رکھنے والے تشریف لائے مہمان، بلوچستان ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج صاحبان، بلوچستان بار ایسوسی ایشن کے ممبران، بلوچستان بار کونسل، ہائی کورٹ بار کے ممبران، اور اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہمارے ایم پی اے صاحبان، MNA اغاسن بلوچ، ایگریکلچر سے تعلق رکھنے والے ہمارے ریسرچ کے DG صاحب جمعہ خان ترین اور ان کے ساتھ ڈائریکٹر صاحبان، علاقے سریاب کے معتبرین خصوصاً ہمارے بزرگ حاجی محمد قاسم شاوانی صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہمارے دیگر معتبرین معززین، میڈیا کے دوست، آج انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ جس سریاب جوڈیشل کا قیام آج سے چند سال پہلے بورما ہوٹل پہ باقاعدہ ہمارے چیف جسٹس جناب جسٹس مندوخیل صاحب نے ان کا باقاعدہ افتتاح کیا، اور اسی دن انہوں نے ایک وعدہ بھی کیا کہ ہم کوشش کریں گے کہ بہت جلد اس کی ایک جوڈیشل کمپلیکس بن جائے۔ تو آج ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ وہ ایک ویژن رکھتے ہیں، ایک درد رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ جتنے بھی جج صاحبان ہیں جن کا تعلق واقعی اسی مٹی سے ہے، وہ چاہتے ہیں کہ عدالتیں ہو، یہاں پہ انصاف ہو، اور جس تیزی سے اور جس خوبصورتی سے ہمارے عدالتیں انتہائی اہم اور تاریخی فیصلے کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اور گزشتہ دنوں جو چند اہم فیصلے کیے گئے، خصوصاً جو DHA کے متعلق جو DHA ایکٹ ہے، جس کی میں معذرت چاہتا ہوں کہ وہ ایکٹ ہے بدبخت کہ جس کو ہم پارلیمنٹیرین نے 2015 میں آنکھیں بند کر کے جس کو ہم نے پاس کیا، اس گناہ کو کسی حد تک آپ لوگوں نے اس کو دھونے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ قانونی کام آپ کے ہے، لیکن یہ جو قانون بنانے والے ہیں، یہ گناہ ہم ہی سے سرزد ہوئی، اور اس کے شاید جو نقصانات ہے وہ آج کوئٹہ میں جس تیزی سے ایک آبادی کی یلغار جو DHA کی وجہ سے بڑی تیزی سے، میرے خیال میں ایک لینڈ مافیا اور بہت بڑے قوتیں جو زمینوں پہ قبضہ ہونے جا رہے ہیں، یہ اسی ایکٹ کی بدولت ہے۔ اور میں آپ کو آپ کی اس انصاف کو داد دیتا ہوں۔ میرے خیال میں آپ کی تعریف نہیں کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک اور بھی تاریخی فیصلہ کیا۔ ہمارے جو لارجر بینچ تھے 5 رکنی، جنہوں نے خصوصاً بلا پامودہ زمینوں کے بارے میں جو فیصلہ کیا، وہ ایک قانونی حق بھی تھا، اور آپ نے وہ حق اور انصاف کا جو فیصلہ کیا، آج ہم سب اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور ہم میرے خیال میں بلوچستان کے طول و عرض میں، خصوصاً ہمارے اسمبلی میں بھی
بہت سارے جو تعریفی کلمات تھے. یہ کام ہماری حکومتوں کی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہم سے غلطیاں ہوئی وہ آج عدالتوں نے جس حد تک میرے خیال میں صحیح کی، اس کے لیے ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں. جناب چیف جسٹس صاحب اور ہمارے جسٹس صاحبان، سریاب کی اپنی ایک تاریخ ہے. کوئٹے کی سب سے پرانی آبادی سریاب. جو لفظ سریاب ہے میرے خیال میں ایک فارسی کا لفظ ہے. سر یعنی زمین کے اوپر، اور آب پانی کو کہتے ہیں. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ یہ سریاب بڑے سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا. پانی اتنی زیادہ تھی کہ یہاں کوئٹہ شہر میں 350 کے قریب کاریزیں بہتی تھی. آج ہم نے اپنے وہ جو نسلوں کی پانیاں ہے وہ ہم ختم کر چکی ہے، اور آج ہماری یہ تمام کاریزات خشک ہو چکے ہیں، اور سریاب اس وقت بنجر ہو چکا ہے. اور جس ایگریکلچر ریسرچ کے اس مقام پہ ہم کھڑے ہیں، یہ میرے خیال میں 60 سے زیادہ ایکڑ پہ محیط ہوگا. جو مخان صاحب کو معلوم ہے، یہاں پہ 3 کے قریب ٹیوب ویل ہے جو ان کے پینے کے پانی کے لیے بھی ناپید ہے. ریسرچ تو اپنی جگہ پہ یہ بہت بڑی دور کی چیز ہے کہ ریسرچ آج ہم سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. چلو اچھا ہوا کہ یہ ایک خیر کا کام ہوا. جس طرح میرے آرکیٹیکٹ نے کہا کہ سریاب پاٹک سے لے کر کسٹم تک آپ کو ایک ہی اچھی بلڈنگ نظر آئیں گے. چلو اس کے لیے میں چیف جسٹس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم از کم ایک خوبصورت بلڈنگ اس بیکورڈ ایریا میں اگر کسی کو نظر آئے گا یا کوئی آ کے دیکھنے کی کوشش کرے گا اس کی وجہ سے، تو یہ بھی ہماری حکومتوں کا کام تھا کہ وہ آبادی، وہ پرانی آبادی جس کا حق بنتا ہے یہاں پہ بھی، کہ ان کے لیے بھی اسکول ہونی چاہیے تھی، ان کے لیے کالجز ہونے چاہیے تھی، ان کے لیے اچھے اسپتال ہونے چاہیے تھی، گراؤنڈ کے میدان ہونے چاہیے تھے، جو ہم سب کا کام تھا، ہماری حکومتوں کا کام تھا. لیکن جس طرح ہم اسلام آباد سے گلہ کرتے ہیں، اس طرح ہم اپنے حکمرانوں سے بھی گلہ کرتے ہیں کہ اتنی قریب ہم کوئٹہ شہر صرف اور صرف زرغون روڈ، بلوچستان ہائی کورٹ کا ایریا یا سٹی کا اس مخصوص ایریا کو کوئٹہ شہر کہتے ہیں. لیکن کوئٹہ شہر اس وقت اس کی آبادی 23 لاکھ جو ہماری مردم شماری کے مطابق ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر زیادہ ہے. اور جناب چیف جسٹس صاحب، میرے خیال میں ہم اگر ایک تجزیہ کرے بحیثیت زمیندار، مجھے اندازہ ہے کہ ہم 80% پانی کوئٹہ کے جو لوگ ہیں وہ ٹینکرز کے ذریعے ہم خریدتے ہیں اور اپنے لوگوں کو مہیا کرتے ہیں. 20% پانی ہماری حکومت کوئٹہ کو دینے کے لیے قابل نہیں رہا. اور واسا، پی ایچ ای، اتنی بڑی ڈپارٹمنٹ، اربوں روپے کے جب ہم ان پہ پیسے خرچ کرتے ہیں تو یہ ہماری اس بڑی آبادی کو پانی دینے کے بھی قابل نہیں رہا. میرے خیال میں اس سے قبل میرے دوستوں نے اچھی ذکر کی کہ آج جو سریاب روڈ کی وائنڈنگ ہو رہی ہے، ہم اس طرح میرے دوست نے کہا کہ ہم بالکل ترقی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس ترقی کی جس میں ہمارا گھر جائے، کم از کم اس کے مقابلے میں ہمیں اس سے اگر اچھا نہیں تو اس سے کوئی کمتر گھر تو مل جائے. 590 روپے یا 690 روپے پر فٹ اس کی قیمت ہماری ڈی سی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میرے خیال میں یہ قیمت سب کو پتہ ہے کہ اس سریاب روڈ پہ جتنا بھی بدامنی ہو، جتنا بھی کچھ ہو، ایک طرح سے اس کو کسی، میرے خیال میں نواب شہید اکبر خان بگٹی کی شہادت کے بعد اس پہ ایک داغ لگایا گیا. اور آج شاید کوشش یہ کی جاتی ہے کہ سریاب روڈ پہ جو رہنے والے لوگ ہیں یہاں انسانیں کاتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کتنے صدیوں پیچھے کے لوگ ہیں. سریاب روڈ کی آبادی یہی ہے. میرے خیال میں یہ حاجی محمد قاسم شاہوانی کی شکل میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. آج سے 30 سال پہلے بھی یونین کونسل کے چیف یہاں پہ جو ہوا کرتا تھا، یہاں پہ صدر پاکستان اس وقت اپنا جنرل ضیاء الحق ہوا کرتا تھا. اس وقت بھی بہت سارے بڑی ہستیاں پاکستان کی میرے خیال میں یہاں پہ آتے تھے. وہ صرف اور صرف سریاب کا علاقہ تھا جو یہاں پہ. آج ہر طرح سے میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا اس کو بڑے اختصار کے ساتھ، کہ ہمارے کسی ایم پی اے جو آج منسٹر ہے، کسی شہر سے منتخب ہوا، وہ ہماری اسمبلی میں اٹھ کر کہتا ہے کہ میرے حلقے میں اسکول نہیں چاہیے.
میرے حلقے میں اسپتال نہیں چاہیے، میرے لیے روڈ نہیں چاہیے، کیونکہ میرے حلقے میں یہ تمام چیزیں ہیں۔ اگر مجھے فنڈ چاہیے تو صرف اور صرف میرے حلقے میں جمنازیم بننی چاہیے، کرکٹ کے میدان بننی چاہیے، فٹ بال کے، اس قسم کے انڈور آؤٹ ڈور کھیلوں کے، تو وہ بھی اس شہر کا حصہ ہے۔ اور جو ایک ایم پی خود آ کے ایڈمٹ کرتا ہے کہ میرے ایریا میں اتنی ترقی ہے، تو آج پھر سریاب کی اتنی وسیع آبادی جو کہ میرے خیال میں 8 لاکھ سے کہیں زیادہ ہے، ان کے لیے تمام سہولتیں کیوں نہیں؟ اس لیے جناب چیف جسٹس صاحب، چونکہ یہ ہمارا اپنا کام ہے، ہماری پی ایس ڈی پی میں یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ چیزیں ہم عدالتوں میں آپ کے پاس لائے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اور جو سریاب میں کام کرنے کی کوشش کی گئی وہ ہمارے نمائندوں کو دور رکھ کے وہ ایک ایسے گروپ کے ذریعے کرنے کی کوشش کی گئی، شاید اس لیے ہم نے اس کی، میرے خیال میں ہم نے کبھی ترقی کی مخالفت نہیں کی۔ ہم نے یہ کہا کہ بجائے کسی کو نوازنے کے لیے آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ نیک نیتی سے سریاب کے لیے کام کرے۔ تو میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا، اسی امید کے ساتھ کہ جب یہ جوڈیشل کمپلیکس بننے جائے گا تو اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اچھی کالجز، میں نے کوشش کی ہے کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا میں بھی مشکور ہوں کہ 7 ایکڑ کی زمین ہم نے حاصل کی ہے، وہاں پہ سریاب کسٹم پہ شیخ زید ہاسپٹل کے سامنے، جہاں پہ ایک گرلز کالج اور ایک بوائز کالج بننے جا رہے ہیں، جس کے لیے 40 کروڑ روپے ہمارے فیڈرل گورنمنٹ سے حسن بلوچ کی کوششوں سے وہاں پہ آئی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت تو یہ نہیں چاہتا، ہم چیف جسٹس صاحب اور ان کے دیگر جسٹس صاحبان کو اسی اسٹیج پہ یہ دعوت دیتے ہیں کہ جب اس کی افتتاح بھی ہو، کم از کم ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی اس میں آئے، تاکہ سریاب میں اسی طرح کام ہوتا جائے اور یہ آبادی کی پسماندگی، غربت اور کم از کم جو ہمارے لوگوں کی جو وہ ہے وہ کسی حد تک دور ہو۔ آخر میں ایک دفعہ پھر میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جمال مندوخیر صاحب کا، چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ محمد نور مسکانزئی صاحب کا، تمام جسٹس صاحبان کا، وکلا برادری کا اور آئے ہوئے میڈیا کے نمائندگان کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ اتنے اچھے موقع پر اتنے نیک کام میں شامل ہو کر جو ہے سریاب کے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی۔ بہت شکریہ، مہربانی۔